بچہ ہے چھوٹا. اچھا مجھے فون کر کر کے مجھ سے ٹپس لے رہا ہوتا. او جی مجھے کوئی گائیڈ لائن دیں. اسی گائیڈ لائن دی بجائے انہیں پپی دیتا ہے. تو یہ ڈرتی ہیں, جیل سے ڈرتی ہیں. او بابا میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں. تو پھر آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ او یار جیل کا ماحول برا ہے نا, کوئی چرس پہ لگا دے پھر. جنید صاحب آپ کو کیا ہو گیا جب سے آپ نے پاکستان چھوڑا؟ آپ تو اتنے خوش لباس ہوا کرتے تھے اور آج کے گیٹ اپ میں یہ جو دو آپ نے ایک سن گلاسز لگائے ہیں, اسپیکس لگائے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ لیکن کمانڈو آدمیوں چھلانگیں مارنی ہوتی ہیں تو وہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے سوچا پھر جو توتی ہوتے کمانڈو تھلے. اور آج میرے مہمان ہیں جناب جنرل صاحب. یہ ایک بار پھر ایک مختلف اٹائر میں آج تشریف فرما ہے. ان سے گفتگو کرتے ہیں, لیکن پہلے جانتے ہیں آج کا رن ڈاؤن. آج کی شو میں شامل ہے حالات حاضرہ پر گفتگو کا سلسلہ بات چیت, سفرناک میں ضلع بہاول نگر, ٹمی آن لائن اور خبروں پر تبصرہ. مگر سب سے پہلے بات ہوگی ہمارے مہمان جنرل صاحب کے ساتھ. یہ کیا ہماری بات دی جا رہی ہے. پنک پینتھر بن کے آگے آپ. یہ دیکھیں, یہ آپ کیا آپ کو پتا ہے پنک پینتھر کا جو مین کیریکٹر ہے انسپیکٹر کروزو, وہ ایک سٹوپڈ کیریکٹر ہے, وہ ایک ایڈیٹ ہے. میری جان دنیا میں ایک جیمز بانڈ نام کی چیز بھی ہے. یہ میوزک جیمز بانڈ کا نہیں ہے. تو پھر کون سا؟ یہ پنک پینتھر کا میوزک ہے, جو ایک بے وقوف احمق ہے. جو سارے ندی کے لیے جنتریاں مشہور ہیں. اتنے برے لگ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ روٹین میں بہت برے لگتے ہیں اس پوری قوم کو. اس اٹائر میں تو برداشت نہیں کریں گے آپ. صاحب میں تنگ آ گیا تھا بہت زیادہ, وہی ایک ہی گیٹ اپ, وہ ڈریگ ہو رہی تھی چیز. پھر میں نے سوچا کچھ چینج کرتا ہوں. پھر میں نے سوچا کہ چلو پہلے یہ کر لیتے کہ کوئی فرینچ کٹ رکھ لیتا ہوں. پھر میرے دماغ میں آیا فرینچ کٹ رکھ لوں گا تو وہ جے ایف سی والا بابا لگوں گا, وہ لگے گا. پھر میں نے سوچا کہ کوئی دھوتی شوتی پہن کے آتا ہوں, لیکن کمانڈو آدمیوں چھلانگیں مارنی ہوتی ہیں تو وہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو پھر میں نے سوچا پھر جو توتی ہوتے کمانڈو تھلے. پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ایک ڈیٹیکٹیو بن کے آؤں. اچھا, کیونکہ دیکھو نا, مجھے اگر کوئی پوچھے گا میں کہوں گا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے آیا ہوں, یہاں پر بہت کرپشن ہے. آپ کو تو آنے ہی نہیں دیا جا رہا. آپ کو پتا ہے کہ آپ آ ہی نہیں سکتے. سر کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں, انہیں کسی نے نہیں آنے دینا اور پوری دنیا جانتی. پہلے مجھے ایک بات بتائیں, میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا, لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے. یہ جو اتنی کرپشن کر رہے ہیں لوگ, اب کیوں نہیں آ رہے ہیں سڑکوں پہ؟ آئیں گے, ان قریب آئیں گے. میں نے خالی آئین نہیں توڑا تھا نا, کوئی ان کی گاڑیوں کا شیشہ تو نہیں توڑا تھا. آئین توڑنا آپ کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں. لیکن یہ اس سے بڑے پاپی ہیں جو اس وقت موجود ہیں. آپ سارے کے سارے پاپی ہیں, ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. جی جنید صاحب آپ کو کیا ہو گیا جب سے آپ نے پاکستان چھوڑا؟ آپ تو اتنے خوش لباس ہوا کرتے تھے اور آج کے گیٹ اپ میں یہ جو دو آپ نے ایک سن گلاسز لگائے ہیں, اسپیکس لگائے ہیں, اس کی کیا وجہ؟ آہستہ آہستہ چیزیں بیک رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو مذاق شروع کر رکھا ہے کہ آ رہا ہوں, ایک ڈیٹ دیتے ہیں اور پھر ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں قوم پاگل ہے, بے وقوف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں دیکھیں میرے بارے میں لوگوں نے اڑائی ہوئی ہے تو یہ ڈرتی ہیں, جیل سے ڈرتی ہیں. او بابا میں ڈرتا ورتا کسی سے نہیں. تو پھر آ کیوں نہیں رہے ہیں؟ او یار جیل کا ماحول برا ہے نا, کوئی چرس پہ لگا دے پھر. موجودہ سیاسی صورتحال کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اور آپ کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ وہ مستقبل ہے ہی میرا, اور کس کا مستقبل ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں نا, موجودہ سچویشن کو آپ دیکھیں. مثلا یہ اس وقت عمران خان کا بڑا شور کر رہے ہیں لوگ. عمران خان کا کیا سین ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بڑا پاپولر لیڈر ہے وہ. کوئی پاپولر لیڈر نہیں ہے, بچہ ہے چھوٹا. اچھا, مجھے فون کر کر کے مجھ سے ٹپس لے رہا ہوتا. او جی مجھے کوئی گائیڈ لائن دیں. اسی گائیڈ لائن دی بجائے انہیں پپی دیتا ہے. وہ ایک پولیٹیکل موو تھا. آپ نے انہیں کتا تحفے میں دیا تھا کہ بیچے اسی. آپ لوگ آپس میں کھیل رہے ہیں یا مجھے بات کرنے دیں. اچھا جی, اب بات کرنے دیں جنرل صاحب کو. یار آج کی سیاست میں ہے کیا آفتاب, مجھے ایک بات بتائیں, یہ کچھ جلسے آج کل صرف میوزک شوز ہوتے ہیں, تو یہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے بھائی کے لیے؟ تو خاص طور پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں, آپ تو خود پرفارمر ہیں. بڑا زبردست پرفارمر ہوں, اوپر سے نرگس بھی میرے ساتھ آئے گی جلسوں کے اندر. استغفار. کمبینیشن چیک کریں آپ, ہمیں تو کوئی بیٹ ہی نہیں کر سکتا. کیا پرفارمنس دیں گے آپ کے بھائی. واہ واہ, حکومت بنانے سے ہمیں روک کوئی نہیں سکتا. یہ جلسہ تسی محفل تھیٹر کرنا. جی جناب. السلام علیکم سر. آپ بہت اللہ کا شکر. آپ بال بچے سنا ٹھیک ہے جی, اللہ کا شکر. کاروبار ٹھیک ہے. جی جی بڑے برا دا سنا. جی جی جی. یار ایک بات کریں نا, یا وہ کریں یا وہ ساروں پھڑیا گیا سودا سے پوچھ لا آگے. سر ڈریسنگ آپ نے بہت اچھی کیا, ڈان 3 کے ہیرو لگ رہے ہیں آپ. تو آپ کی تعریف کی ہے اس نے. ڈان 3 پائے جی کوڑا چکدا سی. کیا مطلب سر؟ آپ کی تعریف ہے یہ. آپ بن رہی ہے نا. سارے ویلن ہوندے ہو جے کڑی چکن جاندے کھوتا چوک کے لے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہو؟
میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ کہیں دبئی میں مہیش بھٹ کے ساتھ فلم تو نہیں سائن کر لی آپ نے؟ پہلے ڈیسائیڈ کر لو اس کا نام کیا ہر گل تے لڑائی تسی جنرل صاحب ہو یا کمیٹیاں کھانا لپائی؟ یہ آپ نے کوٹ پہنا ہے, ہمیشہ شمیا کو تو نہیں کوٹ پہن کے آ گئے آپ؟ وہ انڈیا ڈھونڈ رہے ہیں کوٹ. نہیں پہن کے آ گیا میں. یہ کتنے مزے کی بات ہے نا. او مائی گاڈ, گھر جا کے بول رہا ہوگا میں نے ایسا سوال کیا ماما, اور سارا کراؤڈ لوٹ پوٹ ہو گیا. دیکھو کم دی امی پاگل ہو گئی. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سارے سلام کر رہے ہو, ولیمے پہ آئے ہو. سر آپ پاکستان واپس کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو جہاز میں سیٹ نہیں مل رہی؟ عوام بے قرار ہے مجھ سے ملنے. سر آپ کیوں نہیں آ جاتے؟ اچھا جی ایک منٹ رکیے ذرا. کیوں جی آپ بے قرار ہیں ان سے ملنے کے لیے؟ خدا نہ خواستہ. انہوں نے خدا نخواستہ کہا ہے. میں جانتا ہوں اس طرح کی لڑکیاں, میں آپ کو بتاؤں. بس آپ شروع ہو جائیں اس طرح. جب سے انہوں نے خدا نخواستہ کہہ دیا ہے تو بس اب آپ اس طرح کی لڑکیاں پراٹھا پکاتے ہوئے, اللہ امی کی جی قسم پراٹھا سڑ گیا, پراٹھا نہیں پکا رہی, کوئی اور چیز پکائیں گی. مہندیوں میں بڑے شوق سے گانے گا رہی ہوتی ہیں, مہندی مہندی مہندی, اور شادی میں مہندی کے بعد پھر پتہ کیا کہہ رہی ہوتی ہیں؟ مزہ تو بڑا ہے, گلا بیٹھ گیا. دیکھنا جس دن آپ کا بھائی ایئرپورٹ پہ اترے گا سب سے پہلے یہی کریں گے, You are our hero? Yes, of course. استغفار. ਉਹ ਹੀਰੋ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੀਰੋ ਬਚ ਕੇ. ਇਹ ਉਹ ਹੀਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹੀਰੋ ਕੇ ਹੋ ਹੀ ਲਿਆ ਦੇ. جی جناب. السلام علیکم جنرل صاحب. یہ مجھے چھیڑ تو نہیں رہے. جنرل صاحب آپ ہر بات پہ ناچتے ہیں, وینا مرک کو پروموٹ تو نہیں کر رہے آپ؟ آپ نے بھی وہی نوٹ کیا جو میں نے نوٹ کیا. کیا وہ بالکل چلغوزہ نہیں لگ رہا یہ دیکھیں اس کو. اچھا ایک سوال میں بھی کر لوں. آپ یہ کہیں کہ ذرا تھوڑی سا میں بھی جلیل کر لوں. نہیں آپ کا گھر جو کرکی ہو رہا ہے, ان کے وکلاء نے خواتین و حضرات وکالت نامے واپس کر دیے ہیں, ان کو ریپرزینٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے. یہ ہے لیول ان کی پاپولیرٹی کا. یہ کب ہوا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کب ہوا ہے؟ انہوں نے وکالت نامے واپس کر دیے ہیں. تبھی میں کہوں میرا فون بھی نہیں اٹھا رہا. اچھا ایک بات بڑی حیران کن ہے ویسے کہ 164 ریٹائرڈ سینئر آفیسرز جن میں جنرلز بھی شامل ہیں, ان کی پارٹی میں شامل ہو گئے. کیا سوچ کے شامل ہوئے؟ میرا خیال تسی سارے تھوک چ لے لینے. بیٹے پاورے, یہ پاورے ڈیمانڈ ہے آپ کے بھائی. ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਸੀ پورا ਟਰੱਕ ਹੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ. بیٹا تیری سوچ ہے سونے کی کان تھی جس میں سے موٹا موٹا سونا چنا ہے. اب مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جنرل صاحب آپ کے ساتھ تو کوئی آئی نہیں. 164 یہ ہو گئے اور 2-3 ادھر سے تھے. چودھری فواد نکل گیا تو 170 لگا لیں جی. ਸਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ. ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹਨਤ ਭੇਜਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ. میں لعنت بھیجنا تیرے تھے. واللہ بھائی پٹیل نے اپنے گانے بھیجے نے. جی جرنیل صاحب تسی کی کہندے ہو اس بارے وچ؟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਰਾਬਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ. اور آپ کو پتا ہے شیر شاہ سوری بھی آ رہا ہے. شیر شاہ سوری کبھی آپ کی جماعت میں شامل نہیں ہوگا, وہ بڑا بہادر جرنیل تھا. اس کا مطلب یہ ہے قصوری آ رہا ہے. قصوری شیر شاہ قصوری آ رہا ہے. قصوری آ ہمارے جنرل صاحب نے اچھے کام کیے ہیں. ڈالر کدھر تھا ریٹ ڈالر کا؟ تسی بھی جنگ جنگ لڑی کے بارڈر تے دے گئے تو ہوندے سو. پڑھی لکھی بات کرو یار. کرنا ہے تو ہماری پالیسی پہ تنقید کرو. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੁਝਾ ਦੇਣੀ. جرنل صاحب نے صبح صبح نو فینٹی لائی جی. وہ پرانی بات ہے. انہوں نے دہی جنگلا مار دا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اس کو کس نے بتایا؟ بات سنیں, اگر وہ جنرل تھے تو یہ حرکتیں کیسے کرتے تھے؟ میرا سٹاف افسر تھا نا, شرارتیں کرتا ہے تو ٹھیک ہے کریں. اور ملائی بڑی موٹی تھی جی, وہ اتارنی پڑی. اندر کی بات ہے, بڑی گھٹیا حرکت. اچھا خیر, میں ایک بڑی معذرت سے کہہ رہا ہوں جنرل صاحب, اپنا تو آپ برقع ہی پھاڑ دیں, کسی اور کی بات کریں. برقع بھی پھاڑ دیں اور اپنا کوٹ بھی پھاڑ دیں. یہ ہیڈ پایا یہ بھی پھاڑ دیں. وہ آفتاب میں کیا سوچ کے آیا تھا یار, یہاں پر آ کے میں اپنی کیمپین کروں گا, بتاؤں گا آپ کو کہ میرے مائنڈ میں کیا ہے, میں کون سا پاکستان چاہتا ہوں. کون سا پاکستان بتائیں سے؟ مطلب یہ تو پھر جب آؤں گا تو پھر بتاؤں گا نا. آ کب رہے ہیں آپ؟ بہت جلد, سردی زیادہ ہے نا, یہ تھوڑی کم ہو جائے پھر آؤں گا. تسی جرنل ہو کے مراسی.